بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم۔ سورۃ محمد آیت نمبر 20 سے ترجمہ۔ ایمان والوں اور منافقوں کا ایک فرق دیکھیے۔ مدینہ میں جو ہجرت کر کے آئے تھے اور ظلم و ستم شدت سے برداشت کیے تھے، رسول اللہ پر ظلم ہوتے دیکھے تھے، اور ایمان حقیقی تھا ان کے دلوں میں، ان کے دلوں میں شدید خواہش تھی کہ اللہ جہاد کا حکم نازل کرے۔ پہلے ہم کم تھے، اب نسبتاً زیادہ اس وقت بھی نہیں ہوئے تھے، کافر پھر بھی زیادہ تھے، لیکن وہ تھوڑی تعداد دیکھ کر ان سے رکا نہیں جا رہا تھا کہ اب ہم کافروں سے بدلہ لیں جو انہوں نے کیے، اور دین اسلام کے خلاف وہ ظاہر بات ہے وہ تو کر رہی ہیں۔ جیسے آج بھی کفار تو پورا کام کر رہے ہیں، مسلمان سوئے ہوئے، وہ تو 24 گھنٹے ہمارے بیڈ رومز تک بھی انہوں نے اپنا پیغام بڑی اچھی طرح پہنچا دیا ہے۔ ہم نے اتنا جو عالیشان اپنے بچوں کو بچیوں کو جہاں گھر بنا کے دیے اور اکیلے ہوتے ہیں، وہاں وہ کیا کر رہے ہیں ان کو پہنچا دیے، کفار نے کر دیے۔ اور اس جو ذہن میں غلاظت بھری جاتی ہے، اس کے سدباب کے لیے ہم نے اپنے لیے اپنی اولادوں کے لیے کیا اہتمام کیا۔ کفار تو کرتے ہیں، مومن جو تھے یہ انتظار میں تھے کہ اللہ کوئی ایسی صورت نازل کرے جس میں جہاد کا حکم ہو، اور تاکہ ہم پھر لڑیں کفار سے۔ ان کا ایمان ان کے اس جذبے کو گویا کہ بھڑکا رہا تھا، دین کو سربلند دیکھنا چاہتے تھے۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ کہتے ہیں کوئی صورت نازل کیوں نہیں ہوتی؟ آپ دیکھیے، لولا نزلت سورہ، کوئی صورت نازل کیوں نہیں ہوتی کہ اللہ نازل کرے اور پھر ہم کافروں سے حساب کتاب چکتا کریں۔ یہ ایمان ہے۔ اب آگے منافقوں کا ہے۔ اور جب کوئی محکم بیان والی صورت نازل ہو اور اس میں قتال کا ذکر آ جائے، جہاد کا، جیسے کہ خود سورہ محمد ہے، جب سامنا ہونا ہے کافروں سے تو پھر تم نے گردنیں اتارنی اور یہ کرنا وہ کرنا۔ جب کوئی محکم بیان والی صورت نازل ہو اور اس میں جہاد کا، قتال کا ذکر آ جائے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ آپ کو اس طرح دیکھ رہے ہیں جس طرح مرنے والے۔ ٹھیک ہے نا؟ اردو میں بھی کہتے ہیں کہ میں نے ایسی کیا بات کر دی ہے کہ جس سے تمہیں موت پڑ گئی۔ ٹھیک ہے نا؟ کوئی بندہ فریش بیٹھا ہو اور آپ کوئی بات کریں اور وہ زمین سے لگ جائے، اس کا رنگ پیلا پڑ جائے، اس کو آپ سے صحیح طرح آنکھ بھی نہ ملا، آپ کہیں گے میں نے کیا بات کی تمہیں اتنی موت پڑ گئی۔ یہ موت پڑنا جہاد کے نام پر منافق کو موت پڑتی ہے، اللہ کے راستے میں نکلنے کے نام پر وہ منافق کو موت پڑتی، یعنی گویا کہ علامت ہے منافق کی۔ وہ کہتا ہے میٹھا میٹھا بنا کے کسٹرڈ دین اسلام کا مجھے دو، جو کھا کے مجھے مزہ آئے، جو مجھے مزہ نہیں آتا وہ میں نہیں کھا سکتا۔ یہ گویا کہ اللہ ایمان کی اور نفاق کی ایک علامت بیان کر رہا ہے۔ الفاظ قرآن کے جو ہے وہ ترجمے میں اس طرح بیان نہیں ہو سکتے۔ جب جہاد والی سورہ نازل ہوتی ہے تو جن کے دلوں میں مرض ہے، اے رسول، وہ تجھے ان نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے اس شخص کی نظر جس پر موت چھائی پڑی ہو۔ تو آپ خود اندازہ کر لیں کہ جو گویا کہ کوئی اسے مارنے آ رہا ہے اور وہ کچھ کر نہیں سکتا، اور بس صرف خوف کے مارے اور موت کو قریب دیکھ کر اس کی جو حالت ہوتی ہے، اس طرح یہ آپ کو دیکھتے ہیں کیونکہ جہاد کا حکم آ گیا۔ یعنی اس سے پہلے بڑے آرام سے اسلام میٹھا میٹھا کھا رہے تھے، اب ان کو لگتا ہے باہر بھی نکلنا پڑے گا۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ آپ کو اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح ان پر موت طاری ہو گئی ہو، بس ان کے لیے موت ہی بہتر ہے۔ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ، یہ تو مر ہی جائیں تو بہتر ہے۔
صدق اللہ العلی